حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ آپ صبح فجر کی نماز مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے بغیر چلے جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو دجانہ آپ کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں مگر دعا نہیں مانگتے، دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو دجانہ کو بلایا اور کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو دجانہ، کیا بات ہے کہ آپ جلدی جلدی میں چلے جاتے ہیں؟ تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے نبی، غربت ہے اور ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا پودا لگا ہوا ہے۔ اے میرے آقا، آج کل مدینے میں ہوا تو چلتی ہے، اس کا پھل بھی پکا ہوا ہے، تو رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں، تو اے میرے آقا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی میرا بچہ اٹھ کر اس کھجور کو منہ میں نہ ڈال لے۔ میں قیامت کے دن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ آپ کا غلام ہوں اور اس کے بچے کوئی ایسی چیز کھائے جو ان پر حلال نہیں۔ تو یا رسول اللہ، میں جلدی جلدی جاتا ہوں اور سارے کھجوریں اکٹھی کر کے ہمسائے کے گھر میں دے آتا ہوں کہ اس میں ہمارا حق نہیں۔ غلام کی بات سن کر میرے نبی کی رحمت جوش میں آ گئی اور ارشاد فرمایا، وہ جس کے گھر میں کھجور کا پودا تھا وہ یہودی تھا۔ اس کو بلایا، اس کو کہا جنت میں 10 کھجوریں تمہیں دوں گا، یہ کھجور کا پودا ابو دجانہ کو دے دو۔ تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ ایمان والا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے لگ گئے تو اس کو ساتھ لے کر کہہ دیا کہ یہ دیکھ، میرا باغ ہے، یہ لدی ہوئی 10 کھجوریں ہیں، یہ 10 کھجوریں لے لو اور وہ ایک پودا دے دو جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ تو وہ مان گیا، تو اس نے وہ 10 کھجوریں کے بدلے وہ ایک پودا دے دیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہتا ہے کہ میں سودا کر کے آیا ہوں۔ کہا کیسا سودا؟ کہا یہ کھجور کا پودا میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے اور ابو بکر کے باغ سے 10 کھجوریں میں نے اس کے بدلے لے لی ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جب رات کو سوئے تو صبح یہ پودا چل کر ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے تو حیران ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کیسے پودا ادھر کو چلا گیا؟ درخت بھی چلتے ہیں؟ تو انہیں پتا چلا جب غور کیا کہ یہ تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو اللہ کے نبی کا کہنا ہم نے نہیں مانا لیکن یہ درخت نے مان لیا۔ اب یہ دونوں کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔